حضرت آدم علیہ السلام کو انسانوں کے پہلے نبی اور اولین انسان کے طور پر جانا جاتا ہے، تاہم حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے جس کا جواب قرآن و حدیث، تفاسیر اور تاریخی روایات میں موجود ہے۔ آج اسی موضوع پر ہم تفصیلاً بات کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کائنات کی تخلیق کی۔ قرآن میں کائنات کی تخلیق کا ذکر موجود ہے۔ قرآن میں سورۃ الانبیاء میں آیا ہے، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے جنہوں نے کفر کیا کہ زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔ یہ آیت کائنات کے آغاز کو بیان کرتی ہے، جب زمین اور آسمان ایک ہی جڑ میں تھے اور اللہ نے انہیں جدا کر دیا۔ یہ نظریہ کائنات کے بگ بینگ سے میل کھاتا ہے، جس کے مطابق کائنات ایک دھماکے سے پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنی حکمت کے تحت مختلف مراحل میں تخلیق کیا۔ اللہ نے زمین اور آسمان کو پہلے تخلیق کیا اور پھر زمین پر مختلف قدرتی عوامل جیسے پہاڑ، دریا، درخت اور نباتات پیدا کیے تاکہ انسانی زندگی کے لیے ماحول تیار ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین پہلے پانی سے ڈھانپ رکھی تھی اور پھر اسے خشک کر کے مختلف اجزاء میں تبدیل کیا گیا۔ سورۃ النازعات میں آتا ہے، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا، اس سے اس کا پانی نکالا اور اس کی گھاس نکالی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین کی ابتدا پانی سے ہوئی تھی اور پھر اسے ٹھوس شکل دی گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنات کو پیدا کیا اور ان کا تسلط قائم کیا۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے آگ کی لو سے پیدا کیا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر موجود تھے اور ان کا وجود اللہ کی قدرت سے تھا۔ جنات کو زمین پر آباد کرنے کے بعد اللہ نے انہیں اختیار دیا تھا، لیکن جنات نے زمین پر فساد پھیلایا، جس کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تاکہ وہ ان سے مقابلہ کریں۔ مفسرین کے مطابق جنات زمین پر آباد ہوئے، لیکن انہوں نے ظلم و ستم اور خون ریزی کرنا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور جنات کو زمین سے نکال دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو زمین پر آباد کیا تو وہ فساد اور قتل و غارت میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنات کو شکست دے کر انہیں زمین کے مختلف حصوں میں منتشر کر دیا۔ ان فسادی جنات کی موجودگی کی وجہ سے فرشتوں کا سوال بھی اہم تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے، کیا تو زمین میں ایسے خلیفہ کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے؟ یہ سوال اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات تھے اور وہ فساد پھیلا رہے تھے۔ ابلیس شیطان بھی جنات میں سے تھا اور وہ ایک نیک صالح مخلوق تھا جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اس کا شمار فرشتوں کے ساتھ بھی کیا جا رہا تھا کیونکہ وہ ان کے ساتھ رہتا تھا اور اللہ کی عظمت بیان کرتا تھا۔ تاہم جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کر کے فرشتوں سے سجدہ کرنے کو کہا تو ابلیس نے انکار کیا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 50 میں ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ وہ جنوں میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم سے باہر نکل گیا۔ ابلیس کا انکار اس کے تکبر اور خود پسندی کی وجہ سے تھا، اور یہی اس کا گناہ تھا جس کی وجہ سے اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ وہ اب شیطان بن گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کے دشمن کے طور پر زمین پر اتر آیا۔ ابلیس کا مقصد انسانوں کو گمراہ کرنا اور ان کو اللہ کی رضا سے منحرف کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا تھا کہ وہ انسانوں کے لیے فتنہ بنے گا اور ان کی ہدایت روکنے کی کوشش کرے گا۔ قرآن مجید میں سورہ سوا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے کہا کہ تو ابلیس یہاں سے نکل جا، تجھ پر لعنت ہے اور قیامت کے دن تجھ پر عذاب شدید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بھی تخلیق کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خاص عبادت اور ذمہ داریوں کے لیے پیدا کیا تھا۔ فرشتے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ سورۃ الانعام میں ہے، اور وہی ہے جو تم پر فرشتے مقرر کرتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں کے لیے مقرر کیا ہے، جیسے انسانوں کی روح کا قبض کرنا، آسمانوں کے دروازوں کو کھولنا اور جنت اور دوزخ کے دروازوں کی نگرانی کرنا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور زمین پر اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم، حکمت اور عقل سے نوازا اور ان کے ذریعے انسانوں کو ہدایت دی۔ سائنس کے مطابق انسان کا آغاز تقریباً 3 لاکھ سال سے پہلے ہوا۔ سائنس کے مطابق زمین پر ہومو سیپینس انسان نما مخلوق موجود تھی، جبکہ اسلام میں عقیدہ
عقیدے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی کسی دوسرے انسان یا انسان نما مخلوق کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا اور ان کے ساتھ علم کی خاص باتیں سکھائیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر خلافت کی ذمہ داری سونپی اور ان سے کہا کہ وہ انسانوں کی رہنمائی کریں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ آیات حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کے ساتھ مکالمہ، ابلیس کی نافرمانی، حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں آزمائش، زمین پر نزول اور توبہ کی قبولیت کے اہم واقعات بیان کرتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنانے کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہے، یعنی ایسی مخلوق جو زمین میں بسے گی، نسلیں بڑھائے گی اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے گی۔ فرشتوں نے سوال کیا، کیا تو وہاں ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ یہ سوال حیرت یا اعتراض نہیں تھا بلکہ تعجب کی بنیاد پر تھا، کیونکہ فرشتے اللہ کی عبادت میں مشغول تھے اور وہ کسی بھی نافرمانی سے پاک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی حکمتیں وسیع ہیں اور وہ جانتا ہے کہ انسان میں خیر و شر دونوں صلاحیتیں رکھی گئی ہیں، لیکن اس میں رشد و ہدایت بھی عطا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، یعنی علم عطا کیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ جب فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے گئے تو وہ جواب نہ دے سکے اور کہا، اے اللہ، ہمیں صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں دیا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ فرشتوں کو چیزوں کے نام بتائیں، اور جب انہوں نے بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ جانتا تھا کہ ابلیس کے دل میں کیا تکبر ہے جو بعد میں کھل کر سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا بلکہ عظیمی تھا۔ تمام فرشتے سجدہ میں جھک گئے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ ابلیس نے تکبر کیا کیونکہ وہ جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ سورۃ الاعراف میں ہے، اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہی غرور اور تکبر اس کے کفر کا سبب بنا اور وہ اللہ کی رحمت سے مردود ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ہر چیز کھانے کی اجازت دی، لیکن ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع کیا۔ لیکن شیطان نے بہکایا اور ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا۔ سورۃ الاعراف میں ہے، شیطان نے انہیں بہکایا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے یا فرشتے بن جاؤ گے۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا، جس کے نتیجے میں جنت کے لباس اتر گئے اور وہ بے لباس ہو گئے، جس پر وہ درختوں کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم سب زمین پر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ زمین کو ان کے لیے امتحان اور آزمائش کا مقام بنا دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وہ کلمات جو حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھے وہ یہ دعا تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی توبہ قبول کرتا ہے اگر وہ خلوص نیت سے معافی مانگے۔ اس کے بعد بطور امتحان اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، جو اس کی پیروی کرے گا ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ جہنم والے ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ تفسیر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں اللہ کی حکمت، رحمت اور آزمائش کی حقیقت سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ انسان کی فضیلت علم میں ہے، نہ کہ جسمانی تخلیق میں۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار وسوسہ اور دھوکہ ہے، جس سے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ گناہ کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، بشرط یہ کہ انسان خلوص سے معافی مانگے۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے اور آخرت میں جزا و سزا کا نظام موجود ہے۔ جو لوگ اللہ کی ہدایت پر چلیں گے وہ کامیاب ہوں گے اور جو نافرمانی کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔
اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔